اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور میرا یہ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفاظ ملت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم۔ روزانہ کی طرح آج میں آپ کے لیے ایک بڑا سبق آموز واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس نے کرندوں کو حکم دیا کہ آپ میرے لیے شراب لے کے آئیں، اور وہ شراب خانے سے شراب لے کے آ رہے تھے۔ اس گاڑی پہ تقریباً 100 مٹکے تھے شراب کے۔ راستے میں ان کو ایک بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے روکا اور معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، تو کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم بادشاہ کے کرندے ہیں اور یہ اس میں شراب ہے، یہ مٹکے ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان بادشاہ تھا، بس بزرگ کو خیال آیا کہ بھائی دیکھو یہ تو حکم کی خلاف ورزی میرے سامنے ہو رہی ہے، اللہ کی زمین پہ اسلامی حکومت میں یہ کام ہو رہا ہے اور بادشاہ خود اس میں ملوث ہے، لہٰذا اس کے بعد اس نے ڈنڈا لے کے مٹکے توڑنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ 99 مٹکے توڑ دیے اور ایک مٹکا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے دوران وہ کرندوں نے انہیں بہت مارا پیٹا بھی اور سمجھایا بھی، روکا بھی، لیکن وہ باز نہیں آئے، انہوں نے یہ کام کر دیا۔ جب وہ یہ ٹوٹے پھوٹے لے کے مٹکے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے ساری صورتحال ان کو سنائی اور کہا کہ اس طرح سے ایک بندہ راستے میں ملا ہے اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو ہم نے بتایا کہ یہ بادشاہ کا شراب ہے۔ اس کے باوجود اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس بات کا اور ڈنڈوں سے توڑنا شروع کیا مٹکوں کو۔ ہم نے بہت اس کو مارا پیٹا، روکا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ ایک مٹکا کیوں اس نے چھوڑ دیا جب سب توڑ دیا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ بھائی فوراً اس کو گرفتار کر کے لائیں۔ چنانچہ بادشاہ کے کرندے جو ہیں انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور بزرگ کو لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور کیوں یہ مٹکے توڑے ہیں؟ اس نے کہا انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم مسلمان بادشاہ ہو، اور یہ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو یہ کہنے لگے بادشاہ کے لیے شراب لے کے جا رہے ہیں۔ تو میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اس ملک میں ہو، یہ اسلامی ملک ہے، لہٰذا میں نے یہ مٹکے توڑ دیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ تم نے توڑ دیا تو یہ بتاؤ کہ ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ 99 مٹکے توڑتے تک تو میں اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو کر رہا تھا، پھر اچانک میری ذات کا مسئلہ آ گیا، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور یہ بہت بڑا کام کیا ہے، تو پھر یہ میرا ذاتی مسئلہ ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس آخری مٹکے کو بھی توڑ دیتا تو یہ میں آپ کا جرمدار ہو جاتا، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کام کیا تھا، یہ میری ذات کا کام ہو جاتا، لہذا میں نے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جب یہ اللہ والا بندہ ہے اور اتنا بڑا جرم میرے سے سرزد ہوا ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کو جب اللہ کا خوف ہے، یہ زمین پہ سرزمین پہ اس نے کہا کہ یہ ناجائز چیز ہے اور اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کسی سزا کا، کسی چیز کا خوف نہیں، اللہ کا خوف اس پہ جو ہے حاوی ہو گیا اور اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا۔ بادشاہ کے دل میں بہت عاجزی انکساری پیدا ہوئی اور توبہ کی طرف رخ کیا، انہوں نے بابا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور توبہ استغفار کیا، اور اس کام سے جو ہے نا اس نے تہیہ کیا کہ میں کبھی بھی نہیں شراب پیوں گا اور جو میں نے کیا میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا خوف ایسا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، جب چاہے کسی پہ کسی دل میں وہ رحم ڈال دیتا ہے۔ ایک اس سے مسئلے کا ایک واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ ایک یہودی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا لیا اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور تلوار نکال لی اور اس کو قتل کرنے کے لیے. تو یہودی کو خیال ہے اس نے آپ کے مبارک منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے چھوڑ کے اس کو. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے, آپ تو بالکل یعنی مجھے ہلاک کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ پہلے تو میں نے جو تم سے کیا وہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا اور تمہیں میں فنا کرنا چاہتا تھا, لیکن قتل کرنا چاہتا تھا, لیکن جب تم نے میری ذات کو ملوث کر دیا تو پھر میں ذات کے لیے میں نے کہا پہلے تو میں نے اللہ کے لیے تمہیں مار رہا تھا, اور جب تم نے یہ کام کیا میری ذات کو انوالو کیا تو پھر میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں, اللہ کے حکم کے مطابق کریں. جہاں پہ ہماری ذات ملوث ہو جائے ہم اس سے باز آ جائیں. یہ بہت بڑا سبق ہے اور ہمیں ان واقعات سے یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ کوئی نہ کریں. اگر کسی سے مخالفت کریں یا لڑائی کریں تو وہ صرف اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ میں حق بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.